اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب نبوت کا اعلان کیا گیا تو تم سب نے مجھے جھٹلایا، یہ ابو بکر تھا جس نے سب سے پہلے میری تصدیق کی، مجھے تم سب نے جھٹلایا لیکن ابو بکر نے میری تصدیق کی، اور پھر فرمایا مال سے میری مدد بھی کی، مال سے میری مدد کی اس نے، میری تصدیق کی اس نے، اور میرا دفاع کیا اس نے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو کیا میری خاطر تم اس کو نہیں چھوڑو گے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا۔ تو اس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابق الایمان ہونے پر گویا کہ یہ نص ہمارے پاس موجود ہے، اولین ایمان۔ ایک حدیث پاک یہ یہاں تک آئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ چونکہ ابو بکر بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لائے، تو ابو بکر کے بعد جتنے لوگ ایمان لائے ان سب ایمان والوں کا اجر ابو بکر کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ کیا شان ہے صدیق اکبر کی۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کوئی پیر نہیں ہے اور ابو بکر صدیق کی طرح کوئی مرید نہیں ہے۔ سیدنا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور جیسا، ظاہر سی بات ہے حضور جیسا کوئی پیر نہیں ہے اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو جو کچھ مرتبے ملے ہیں وہ نفلی نماز اور نفلی روزوں کی وجہ سے نہیں ملے، نفلی عبادات کی وجہ سے نہیں ملے، بلکہ اس کے دل میں جو یقین ہے، اس کے دل کی جو کیفیت ہے، دل کی کیفیت۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مرتبہ اور مقام نصیب ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس کے دل کی کیفیت کی وجہ سے، بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں، صوفیاء کرام کا قول ہے کہ صدیق اکبر کے دل کی وسعت کے سامنے، صدیق اکبر کی دل کی وسعت کے سامنے عرش کی حیثیت ایک نقطے کی وسعت تھی۔ یہ صوفیہ کا قول ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفیہ، حالانکہ محدثین اس روایت سے اتفاق نہیں کرتے لیکن مفسرین اور صوفیہ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ کے جلوے نہ عرش پر سماتے ہیں نہ کرسی پر سماتے ہیں۔ کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں خدا کے جلوے سمائیں، لیکن مومن کا دل ایسا ہے جہاں قدرت کے جلوے سما جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی تو وہ دل ہے جہاں تو سما سکے۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ جب مومنین کی شان یہ ہے تو سید المومنین امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کے دل کی شان کیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سارے جن و انس کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو اور تنہا میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو تو سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان بھاری ہو جائے گا۔ اب ان ایمان والوں میں کون کون ہے؟ اب ایمان سے مراد اگر عشق رسول لے لیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہم عشق رسول لیتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اس حدیث مبارکہ کے تحت ایمان سے مراد عشق رسول ایمان لازم و ملزوم ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ صدیق اکبر کا عشق رسول کس پائے کا ہوگا کہ بلال حبشی جیسے کا عشق ایک پلڑے میں ہے، اویس قرنی جیسے کا عشق ایک پلڑے میں ہے، عمر ابن خطاب جیسے کا عشق ایک پلڑے میں ہے، بدری صحابہ، عشرہ مبشرہ، اہل احد، اہل خندق، اہل خیبر، غور کیجئے جن انس میں کون نہیں آتا۔ اور پھر اس کے بعد بصیری جیسا، جامی جیسا، سعدی جیسا، خسرو جیسا، نظام الدین محبوب الہی جیسا،
غوث العظم دستگیر جیسا. یعنی غور تو فرمائیں کتنے بڑے بڑے عشاق ہیں، سب کا عشق ایک پلڑے میں ہو. کیا مرتبے کا انسان ہوگا وہ جس کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائیں کہ سب کا ایمان ایک پلڑے میں اور تنہا میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس کے سامنے دعوت پیش کی اس نے کوئی نہ کوئی تردد کیا، توقف کیا یا تکذیب کی. تنہا ابو بکر ہے جس کے سامنے دعوت پیش کی اس نے نہ کوئی توقف کیا نہ کوئی تردد کیا، بس اس نے فوراً تصدیق کی. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا. بڑی قربانیاں ہیں. جس دن اسلام قبول کیا ہے، جس دن، اس دن ان کے پاس کم و بیش 40,000 درہم یا دینار تھے. وہ سب کے سب اللہ کے رسول کو پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں اس کی ضرورت پیش آئے گی، اس لیے آپ اسے قبول فرما لیں. حضرت بلال حبشی کو آپ نے آزاد کرایا، حضرت عامر ان کو آزاد کرایا، کئی غلام اور کئی کنیزوں کو سیدنا صدیق اکبر نے آزاد کرایا. اسی لیے قرآن میں ان کی شان میں وَلَسَوْفَ يَرْضَى یہ آیہ کریمہ بھی نازل ہے. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ آیہ کریمہ کے مصداق بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حالانکہ اس میں جمع کا صیغہ ہے لیکن اس کے امام یا ان میں جو لوگ ہیں ان سب کے تاجدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی طرح قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ اور ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. تو والذین معہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھ والے ہیں، تو فرمایا ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے. ایک مقام پر قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان کہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے دور رکھا، یا یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے دور رکھے جائیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے آئے. حضرت ابی ابن کعب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس کی تفسیر بتائیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے محبوب کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق اور صبر کی وصیت کرتے رہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، اس سے مراد ابو جہل ہے. الا الذین آمنوا سے مراد ابو بکر ہے. وعملوا الصالحات سے مراد عمر ہے. وتواصوا بالحق سے مراد عثمان ہے. وتواصوا بالصبر سے مراد علی مرتضیٰ. یہ ان لوگوں کی شان. قرآن مقدس کی ایک سورت ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے تین سے مراد ابو بکر صدیق ہے، زیتون سے مراد عمر ابن خطاب ہے، طور سینین سے مراد عثمان غنی ہے، ھذا البلد الامین سے مراد مولا علی. دیکھ رہے ترتیب وہاں بھی یہاں بھی کس طریقے سے ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سب سے نرم دل انسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فاتح خیبر سے کسی نے پوچھا صحابہ میں سب سے بہادر کون تھا؟ ایک حیرت کی بات ہے، اصحاب میں جو سب سے بہادر ہے مولائے کائنات جنہوں نے ایک ہاتھ میں خیبر اکھاڑا، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ صحابہ میں سب سے بہادر. اس پہ نوجوانوں کی خاص توجہ.
بھائیوں کی خاص طور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ فیلڈ کا آدمی جس کو ووٹ دے اسی کی ووٹ معتبر مانی جاتی ہے. سمجھانے کے لیے میں بتاؤں آپ کو، ایسے اگر پبلک کہے نا کہ فلاں آدمی بہت علم والا ہے، نہیں ماننا. کیوں؟ پبلک کو کیا پتا علم کسے کہتے ہیں. علم والے جسے کہ یہ علم والا ہے تو بات سند کا درجہ رکھتی ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ پبلک کا فلاں بہت اچھی تقریر کرتا ہے، نہیں ماننا جب تک مقررین نہ کہیں کہ یہ اچھی تقریر کرتا ہے. پبلک کو کیا پتا تقریر کے فن کا، چلا پکار کر کے آدمی تو اپنے آپ کو منوا ہی لیتا ہے. ہم جیسے کہیں پھرتے رہتے ہیں نا چلانے والے، لیکن جو واقعی مقررین ہیں وہ تقریر کا فن جانتے ہیں تو انہیں پتا ہے کہ تقریر کا فن کسے کہتے ہیں، استدلال کا انداز کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے، کیسے ناپ تول کر گفتگو ہوتی ہے، نوک پلک کسے کہتے ہیں، کس طرح سنوارے جاتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر تقریر کرتے کرتے آدمی بہت سی غلطیاں کرتا ہے، پبلک کو اچھی لگتی ہے، لیکن مقررین جانتے ہیں کہ یہ عیب کر رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ تقریر کرتے کرتے بات نماز کی چل رہی تھی، پہنچ گیا قبرستان اور قبر کا ذکر شروع کر دیا، پھر ادھر ادھر سے گھوم کے آیا تو جہنم کا تذکرہ شروع کر دیا. تو یہ تقریر کا فنکار آدمی سوچے گا کہ یار یہ ادھر ادھر جا رہا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ فنکار آدمی اپنے فن کے مطابق. اسی طریقے سے بہت سارے قاریوں کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے تو پبلک کہتی ہے کیا قرات ہے کیا قرات، لیکن جب کوئی قاری پیچھے پڑتا ہے تو بولتا ہے کہ کیا پڑھ رہے تھے بھائی. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک واقعہ اس پہ چھوٹا سا سن لیں، آپ کو مزید بات سمجھ میں آئے گی. ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا ایک حجام تھا. حالانکہ بال کاٹنے والے کو حجام نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کو حلاق کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، بال کاٹنے والے کو حجام نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کو حلاق کہنا چاہیے. یہ بھی ایک علم والوں کی اصطلاح ہے. حجام کس کو کہتے ہیں یہ علم والے سمجھتے ہیں. یہاں اس کا تذکرہ سماعتوں پر بار نہ ہو جائے. دیکھیں بات سمجھ میں. اسی طرح حجام کو یعنی حلاق کو حجام بھی نہ کہیں اور نہ خلیفہ کہیں. وہ خلیفہ بھی نہیں بلکہ یہ تو روافض نے خلفاء پہ تبرے کی ایک شکل یہ نکالی کہ اصطلاح بدل دی.